ذوالحجہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان گھر میں پیدا کیا، الحمدللہ۔ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا بہترین دوست بنانا ہے انشاءاللہ۔ قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ آپ کو پتہ بچوں یہ 10 راتیں کون سی راتیں ہیں؟ یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت بہت ہی پسند ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ان 10 دنوں میں عبادت ہوب کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا بہترین دوست بنا لیں گے۔ تو بچوں ذوالحجہ کا مہینہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ذوالحجہ کا ہے۔ اس ماہ میں وہ سب کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اس سے ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں ہم کون سے کام کر سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے اپنے ماما پاپا سے پوچھتے رہنا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند کب نظر آئے گا۔ پھر آپ لوگوں نے چاند کو دیکھ کے دعا پڑھنی ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ حج کی نیت کر کے۔ اب کچھ لوگ اتنا لمبا سفر کر صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں مکہ میں، اور ہمیں بھی اپنے گھر والوں، اپنے فرینڈ سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور بچوں یہ دعا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور جو حج پر جا سکتا ہے تو اس کو خوشی خوشی حج کرنے کے لیے جانا چاہیے تاکہ اس کا اہم فریضہ پورا ہو جائے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اس لیے بہت اہمیت دی ہے کیونکہ اس میں یوم عرفہ کا دن آتا ہے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے یوم عرفہ کا دن کس کو کہتے ہیں؟ جس دن حج کیا جاتا ہے، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اس دن حاجی میدان عرفات میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہیپی ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں ہم کیا کر سکتے ہیں یوم عرفہ کے دن؟ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ اتنا زیادہ فاصلہ کر دیں گے جہنم ہمارے پاس ہی نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو بھی بولنا ہے اور خود بھی انشاءاللہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ ہم بھی روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم سے دور کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ والحمدللہ، کیا کہ جو پہلے ہم نے گناہ کیے وہ اور جو آگے ہم سے کبھی گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ سب معاف کر دیں گے صرف یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے، الحمدللہ۔ جو آپ لوگوں نے سب کو بتانا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ نمبر 3، نماز پڑھ کر جیسے اذان ہو فوراً آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا آخرت میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنا بندے کا بہت ہی پسند ہے، اور اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کو نوافل پڑھنا بھی بہت پسند ہے۔ نمبر 5، تکبیرات پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو عام دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں مگر ان 10 دنوں میں ہمیں بہت زیادہ اذکار پڑھنے ہیں،
بہت زیادہ عبادت کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہو جائیں۔ صحابہ کرام اس ماہ میں خاص طور پر تکبیرات پڑھتے تھے۔ بچوں، ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھیں۔ ان دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بازاروں میں نکل جاتے تو بلند آواز میں تکبیرات کہتے اور دوسرے لوگ بھی انہیں سن کر تکبیرات پڑھتے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے وہ تکبیرات کون سی ہیں جو عید پہ پڑھی جاتی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کس کس وقت تک تکبیرات پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اسکول جاتے وقت، اسکول سے آتے وقت، گاڑی میں بیٹھ کر، اور دن میں کسی بھی حصے میں ہم تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، صدقہ کر کر۔ اب ہم کیا صدقہ کریں؟ ہم اپنی پاکٹ منی سے صدقہ کر سکتے ہیں، کچھ پیسے کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اپنے ٹوائز دے سکتے ہیں، اپنے ڈریس دے سکتے ہیں، اور اپنا ٹائم کسی کو دے سکتے ہیں، اچھی بات بتا سکتے ہیں، اسمائل پاس کر سکتے ہیں۔ یہ سب صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی غلطی پہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں، درخت لگا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پودا لگانا بہترین صدقہ ہے۔ شیئرنگ کر کر اپنا کھانا، کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں، کھانا کھلا کر۔ یہ سب صدقہ ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی صدقہ کریں گے یہ سب کام کر کے۔ اب یہ وہ کام ہے جو ہم ان 10 دنوں میں نہیں کریں گے۔ کون کون سے کام نہیں کر سکتے؟ بال نہیں کٹوانے، نیلز نہیں کاٹنے۔ آپ نے اپنے پیرنٹس کو بھی بتانا ہے، اپنی فرینڈس، اپنے سب ریلیٹیوز کو بتانا ہے کہ ان 10 دنوں میں نہ بال کاٹیں گے نہ نیل کاٹیں گے۔ نمبر 8، اچھا تو اس ماہ میں ہم ایک اور کام کرتے ہیں، وہ بھلا کیا ہے؟ قربانی کرتے ہیں۔ نمبر 9، جس دن قربانی کرتے ہیں اس دن کو بھلا کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ۔ رمضان کے بعد جو عید مناتے ہیں اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور جو ذو الحجہ میں عید منائی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ کس کی سنت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ بچوں، اب آپ کا کام کیا ہے کہ ان سب کاموں کی لسٹ بنانی ہے اور انشاءاللہ اپنے 10 دن خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لینا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ عبادت صرف ان 10 دنوں میں نہیں، باقی دنوں میں بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔